السلام علیکم طلبہ، آج ہم اردو کی کلاس میں حصہ نظم سے مشہور اور معروف صنف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کی تشکیل قافیوں سے ہوتی ہے۔ اس کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جس کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے جس کے شعر آپس میں مربوط نہیں ہوتے بلکہ جدا جدا ہوتے ہیں، جبکہ ردیف اور قافیے کے لحاظ سے سارے اشعار آپس میں مربوط ہوتے ہیں۔ ان تمام خصوصیتوں کو جاننے کے بعد آپ نے اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ یہ وہ صنف ہے جس کے لغوی معنی سے ہم کلام ہونا یا عورت کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ جی ہاں، آج ہم اردو کی اس کلاس میں غزل نمبر 1 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے شاعر خواجہ حیدر علی آتش ہے۔ جب ہم اس کے لغوی معنی پر غور کرتے ہیں تو اس کے ایک اور معنی ہرن کے بھی ہیں، یا پھر ہرن کو جب شکاری کتے گھیر لیتے ہیں تو اس کے حلق سے ایک عجیب سی نحیف آواز نکلتی ہے، جس میں مایوسی ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو غزل القلب کہتے ہیں۔ اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ اردو میں غزل کی تاریخ بڑی قدیم ہے۔ ہمارے یہاں یہ فارسی سے آئی اور فارسی میں عربی سے آئی۔ عربی میں جو قصیدے لکھے جاتے تھے اس کی تشبیب میں غزل کہی جاتی تھی، لیکن فارسی شعراء نے اس کو ایک آزاد صنف کا درجہ عطا کیا۔ 10ویں صدی کے نصف اول میں فارسی کے ایک رودکی نام کے شاعر ہیں، انہوں نے اس صنف کو فروغ دیا اور اپنا ایک دیوان مرتب کیا۔ اردو میں غزل گوئی کی ابتدا امیر خسرو کے زمانے سے ہی ہو گئی، اور بعد میں دکنی شاعروں نے اس صنف کو عروج بخشا، جس میں ہم محمد قلی قطب شاہ، وجہی وغیرہ کے نام سنتے ہیں۔ اس کے بعد ولی کی شاعری تک یہ روایت چلی۔ ولی اور سراج اورنگ آبادی، یہ اردو غزل کو انہوں نے ایک نیا روپ عطا کیا، یعنی دکن اور فارسیت، یہ دونوں جو رنگ الگ الگ تھے، اس کا حسین امتزاج ہمیں ولی کی غزل میں مل جاتا ہے۔ ولی کا جب شمالی ہند کا دورہ ہوا تو اس کے بعد ان کے کلام میں بہت ساری تبدیلی آئیں، اور اس طرح ولی کو ہم اردو غزل گوئی میں ایک استاد کا درجہ دیتے ہیں۔ ابتدا میں غزل میں صرف تعشق کے مضامین ہی باندھے جاتے تھے، لیکن بعد میں تصوف اور اخلاق کے مضامین بھی باندھے گئے، اور میر سودا درد کے زمانے میں اس رنگ اور مزاج کے بہت سارے اشعار ان کے دیوان میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد ذوق غالب مومن کے زمانے میں غزل نے ترقی کی، اقبال، جگر، جوش، فیض نے اس کو جلا بخشی، اور پروین شاکر، شکیب جلالی اور ندا فاضلی تک کا یہ سفر غزل نے بحسن خوبی طے کیا، اور اب بھی اس کے ارتقاء کا سفر جاری و ساری ہے۔ ہم یہاں خواجہ حیدر علی آتش کی غزل پڑھنے جا رہے ہیں، جن کا پورا نام خواجہ حیدر علی تھا۔ آپ 1778 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے اور 1847 میں لکھنؤ میں انتقال فرمایا۔ آتش کے مزاج میں قناعت تھی۔ قناعت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ عطا ہوا ہے اس پر قانع ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا، راضی برضا ہو کر زندگی بسر کرنا۔ آپ کی زندگی فقیرانہ تھی، اس لیے آپ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، اس لیے آپ کے کلام میں درباری شاعری کی جو خصوصیات ہیں وہ بہت کم ملتی ہے۔ انہوں نے اپنے
کلام میں شعری صنعتوں سے خوب کام لیا، جذبات و احساسات کو بڑے سلیقے سے پیش کیا، اخلاقی مضامین اور تصوف کے مسائل کے ساتھ ساتھ بلند خیالی اور حسن بیان کو اپنی غزل کی خصوصیات بنائے۔ دیکھیے غزل کا پہلا شعر: ادب تا چند اے دستے ہوس قاتل کے دامن کا، سنبھل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا۔ یہ اس غزل کا مطلع ہے، اور مطلع کی خصوصیات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں مصرے آپس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلے مصرے میں دامن، دوسرے مصرے میں گردن، یہ قافیے ہیں، اور کا اس میں ردیف ہے۔ ایک بات اور ہم ذہن میں رکھے کہ غزل کی مرتب اور غیر مرتب یہ دو اقسام ہیں۔ مرتب غزل اس کو کہتے ہیں جس میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف بھی استعمال ہو، اور ایسی غزل جس میں صرف قافیہ استعمال ہو، ردیف نہ ہو، اس کو غیر مرتب غزل کہا جاتا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کی یہ جو غزل ہے یہ مرتب ہے، اس میں قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ادب تا چند، تا چند یعنی کب تک؟ ادب، تعظیم، احترام، پاس ہم قاتل کے دامن کا کب تک کرتے رہیں؟ اے لالچ و حرص کے ہاتھ، ہم قاتل کے دامن کا ادب اور احترام کب تک کرتے رہیں؟ یہاں دست ہوس یہ استعارہ استعمال ہوا ہے۔ ہوس یعنی لالچ اور حرص، مراد آدمی کی جو فطرت ہوتی ہے کہ وہ فطری طور پر لالچی اور حریص ہوتا ہے، اسی لالچ اور حرص کی بنا پر یا حکمت کی بنا پر وہ مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا اور ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اب ہم قاتل کے دامن کا ادب نہیں کر سکتے، اب میری گردن کا جو بوجھ ہے، میرے دوش یعنی کندھے برداشت نہیں کر سکتے، میں قاتل کے ہاتھوں قتل ہی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن میں ظالم کے خلاف حق کی آواز بلند کر کے رہوں گا۔ شاعر نے اس مطلع کے شعر میں دو صنعتیں استعمال کی ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے تعارف میں ہی دیکھا کہ انہوں نے شعری صنعتوں سے خوب کام لیا ہے۔ ایک تو اس میں دست ہوس، میں نے آپ کو کہا کہ دست ہوس لالچ کا ہاتھ، یہ استعارہ ہے۔ لالچ، حرص، اس کے کوئی ہاتھ پیر نہیں ہوتے، لیکن استعارے کے طور پر کہا گیا دست ہوس، دست یعنی ہاتھ، تو اس میں صنعت استعارے کا استعمال ہوا۔ دوسرا ہے صنعت مرعات النظیر، کہ شعر میں ایسے الفاظ کا جمع کرنا جن میں کوئی معنوی مناسبت ہو لیکن تضاد نہ ہو۔ تو یہاں دست، دوش اور گردن یہ ایسے الفاظ ہیں جو آپس میں معنوی مناسبت رکھتے ہیں لیکن ان میں تضاد نہیں۔ تو اس طرح اس میں دو شعری صنعتوں کا استعمال ہوا ہے، صنعت مرعات النظیر اور صنعت استعارہ۔ اس کا دوسرا شعر کی طرف اب ہم آتے ہیں۔ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو، دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ شاعر کا دل درد و آلام اور غموں سے پر ہے، داغ اس کے دل پر مختلف قسم کے جو آلام ہیں، جو غم ہے، جو دکھ ہے، جو درد ہے، جو رنج ہے، جو محرومی ہے، تو اس کے داغ ان کے دل پر ہے، اور یہ جو داغ ہے وہ گلشن کی طرح ان کا جو دل ہے وہ گلشن کے مانند ہو گیا۔ چشم قاتل کو یعنی قاتل کی آنکھ کو ان کے دل نے داغوں کی ایک بہار دکھائی، یعنی میرے دل میں درد اور آلام اور غموں سے اتنا پر ہے، اور میرے سینے کے جو زخم ہیں وہ اس گلشن کا دروازہ بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہاں شاعر نے گلشن کا لفظ استعمال کیا ہے، گلشن یعنی باغ، اور یہ جو گلشن ہے یہ دل کے لیے استعارہ استعمال ہوا ہے، دل کو انہوں نے گلشن کہا ہے۔
اور دروازہ گلشن کا کہا ہے انہوں نے، دل میں داخل ہونے کے لیے آپ کو میرے سینے کے جو زخم کے جو دہان ہے، دہان جمع ہے دہن کی، دہن یعنی منہ، یعنی زخم کے منہ جو ہے وہ اس گلشن کا دروازہ ہے۔ آپ کو اگر میرے دل کے داغوں کی بہار دیکھنا ہے تو میرے سینے کے زخم کے منہ سے آپ میرے دل میں جھانکیے تو آپ کو ایک داغوں کی بہار نظر آئیں گی۔ کڑا پن آگے مردانے خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا۔ یہاں شاعر نے مردان خدا کی اوصاف اور ان کی صفات بیان کی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ خدا کے شجاع اور بہادر بندے ہوتے ہیں، ان کے آگے کڑا پن یعنی دنیا کے مصائب اور آلام چل نہیں سکتے، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی انہوں نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ جیسے داؤد کے ہاتھوں میں موم اور آہن کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے، اسی طرح مردان خدا کے سامنے زندگی کے جو مصائب ہے، جو آلام ہیں، وہ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا کیونکہ یہاں کف داؤد علیہ السلام اللہ کے ایک مقرب نبی گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا اور آپ اس سے بآسانی زرہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اس میں صنعت تضاد کا بھی استعمال ہوا ہے۔ موم اور آہن یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو اس میں شاعر نے یہ پیغام دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا و مصائب سے نہیں ڈرتے بلکہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ در یعنی دروازہ، فردوس یعنی جنت، جنت کے دروازے پر آ کر رضوان یعنی جنت کے داروغہ سے، جنت کے دربان فرشتے سے کون رخصت لے گا۔ آدمی کی زندگی کی تمام جدوجہد کا جو حاصل ہے وہ فردوس کا دروازہ ہے، جنت کا دروازہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آدمی نے ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، صرف اس کی خبر اس تک آئی ہے، اس کی نعمتیں اور اس میں جو اللہ نے اس کے عیش و عشرت کا سامان مہیا کر رکھا ہے، قرآن کریم میں اور احادیث میں وہ اس کا ذکر سنتا ہے اور اس کو دیکھنے کا اشتیاق ہے۔ اب جب آدمی در فردوس پر پہنچ جائے تو ایسا کون شخص ہے جو جنت کے دروازے پر پہنچ کر واپس ہو جائے اور جنت میں اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرے؟ بھلا رضوان سے جنت کے دروازے پر کوئی رخصت لے سکتا ہے؟ یہ ناممکن چیز۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے کہ رضوان مجھے جنت میں داخل نہ ہونے دے تو میں نے اتنے مصائب اور مشکلات کا سامنا کر کے در فردوس تک کا سفر طے کیا ہے، تو اب بھلا گلشن کی دیوار کو پھاندنا میرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ میں اس کو ایک کھیل سمجھتا ہوں۔ ایک کھیل سمجھنا یعنی بالکل معمولی بات سمجھتا ہوں میں۔ جنت کی دیوار کو پھاند کر جنت میں داخل ہو جانا اب میرے لیے ایک معمولی کھیل ہے، کیونکہ میں در فردوس پر ہوں، جنت کے دروازے پر ہوں۔ ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری، گما ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا۔ شاعر نے یہاں دنیا سے بیزاری کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں دنیا کے لوگوں کی صورتوں سے بھی بیزار ہوں۔ شاعر میں جو دنیا کے لوگوں سے بیزاری پیدا ہوئی ہے وہ دنیا کی بے وفائی، مکاری اور دھوکے بازی کی وجہ۔ وہ لوگوں سے ایسا متنفر اور بیزار ہے کہ وہ لوگوں کی صورتوں تک سے بیزار ہے، اور ان کی بدگمانی اس حد تک بڑی ہے کہ ان کو اپنے سائے پر بھی دشمن کا گمان ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ دنیا کے برے برتاؤ کی وجہ سے شاعر کی بدگمانی اس حد تک بڑی ہے
کہ اسے اپنے قریبی دوستوں پر بھی بھروسہ اور اعتماد نہ رہا۔ تو اس میں شاعر نے دنیا سے بیزاری کا ذکر کیا، اس کی عیاری مکاری کا ذکر کیا، اور آگے اسی خیال کو وہ بڑھاتے ہیں کہ ستایا ہے نہایت انقلاب دہر نے ہم کو، رہا کرتا ہے چشم تر کے اوپر گوشہ دامن کا۔ مجھے زمانے کی تبدیلیوں نے اس قدر ستایا کہ میرے دامن کا گوشہ ہمیشہ میرے چشم تر پر رہتا ہے۔ دیکھیے چشم تر، چشم یعنی آنکھ، تر یعنی گیلی، یعنی میرے آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری ہے، اس لیے میں اسے اپنے دامن کے گوشے سے پوچھتا رہتا ہوں۔ یہاں شاعر نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب اس دنیا میں اس قدر یکا و تنہا ہے کہ اس کے کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں۔ ہمارے ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی اس کا تو کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں، یعنی اس کے درد میں، غم میں اور رنج کی حالت میں اس کا کوئی ساتھی اور اس کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، اس کے آنسو بھی پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں شاعر نے اسی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ زمانے کی تبدیلیوں نے مجھے اس قدر ستایا کہ میری آنکھیں ہمیشہ تر رہتی ہیں، میں روتا رہتا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ مجھے اپنے آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے اپنے دامن کے گوشے کا استعمال کرنا پڑتا ہے، میں خود ہی اپنے آنسو پوچھتا ہوں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی میسر نہیں۔ کیا ایک آن میں تیغ قضا نے صاف دو ٹکڑے، گما ہی رہ گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا۔ یہ بڑا زبردست شعر ہے اس غزل کا کہ شاعر نے کہا ہے کہ دشمن کو اپنے آہنی لباس پر بڑا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ کسی کی تلوار اسے ضرب نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں جوشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جوشن کہتے ہیں اس لوہے کے لباس کو جو تلوار کی ضرب سے حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اکثر جو سپاہی ہوتے ہیں وہ جنگ کے اندر یہ آہنی لباس پہنتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دشمن کو اپنے اس جوشن پر بڑا فخر تھا کہ مجھے کوئی تلوار ضرب نہیں پہنچا سکتی، لیکن جب تیغ قضا آئی، جب موت کی تلوار چلی، تیغ قضا یعنی موت کی تلوار، یہ استعارہ ہے، یعنی اس سے مراد موت کا فرشتہ جب آیا تو اس نے دشمن کے دو صاف ٹکڑے کر دیے اور دشمن کو اپنے جوشن کا گما ہی رہ گیا۔ یہ یہاں شاعر نے اس شعر میں ایسے لوگوں پر چوٹ کی ہے جو ظاہری اسباب اختیار کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہو چکے ہیں، لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے تو ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور زندگی موت کے آگے گھٹنے ٹیک دیتی ہے۔ ایسے دنیا میں کئی لوگ آئے جن کو ظاہری اسباب پر بڑا فخر تھا، بڑا اعتماد تھا، بڑا بھروسہ تھا۔ فرعون اسی ظاہری اسباب کی بنیاد پر دعویٰ کر بیٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ نمرود اپنی شان و شوکت پر بھروسہ کر کے خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور اللہ کے محبوب اور خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ تو ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ابو جہل نے بھی اپنی طاقت پر بھروسہ کیا، لیکن جب حق کے خلاف اٹھا، حق کے خلاف آواز بلند کی تو اللہ نے اسے بھی پاش پاش کر دیا۔ تو اس شعر کے ذریعے سے شاعر نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب پر بھروسہ کر کے اللہ سے اکڑ دکھانی نہیں چاہیے، بلکہ ہمیشہ عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اب آئیے ہم خاکے پر مبنی سرگرمیوں کی جانب آتے ہیں۔ جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبکی خاکہ مکمل کیجیے۔ ہم نے جان پہچان میں خواجہ حیدر علی آتش سے متعلق معلومات حاصل کی۔ اس میں آپ کو اس خاکے کو پر کرنا ہے۔ آتش کا نام خواجہ حیدر علی، سن پیدائش 1778،
مقام پیدائش فیض آباد، سن وفات 1847۔ اس طرح ہدایت کے مطابق درجل سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ شاعر جس کھیل کو آسان سمجھتا ہے آپ کو اس کی نشاندہی کرنا ہے، تو شاعر دوسرے شعر میں ہم دیکھتے ہیں، چوتھے شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا۔ تو شاعر کے نزدیک جنت کی دیوار کو پھاندنا ایک کھیل ہے، بہت آسان سمجھتے ہیں شاعر اس کو۔ اس کے بعد ہم اس کی قواعد پر مبنی سرگرمیوں کے جانب آتے ہیں۔ ہمیں غزل سے زیر اضافت کے الفاظ چن کر لکھنا ہے، تو اس میں بہت سارے زیر اضافت کی تراکیب استعمال ہوئی ہے۔ دست ہوس، چشم قاتل، دہان زخم سینہ، کف داؤد، در فردوس، مردم دنیا، دیوار گلشن، انقلاب دہر، پیغ قضا، تو یہ ساری زیر اضافت کی تراکیب ہیں۔ اب غزل سے صنعت تضاد کا شعر تلاش کیجئے۔ غزل کا جو شعر نمبر 3 ہے، کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا، یہ صنعت تضاد کا شعر ہے، کیونکہ موم اور آہن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ غزل کے مطلع میں برتی گئی صنعت کا نام لکھیے۔ تو اس میں 2 صنعتیں استعمال ہوئی تھی، ایک صنعت مرات النظیر جس کی وضاحت میں نے تشریح میں کی ہے، اور ایک صنعت استعارہ۔ اس کے بعد غزل سے صنعت تلمی والے اشعار کی نشاندہی کر کے ان کی تشریح کیجیے۔ تو جو غزل کا تیسرا شعر ہے، کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا، کف داؤد میں یکساں ہے عالم موم و آہن کا، تو یہ صنعت تلمی ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح در فردوس پر رضوان سے رخصت کون لیتا ہے، سمجھتا ہوں میں کھیل ایک پھاندنا دیوار گلشن کا، رضوان کا یہاں ذکر اور فردوس کا جو یہاں ذکر ہے، یہ بھی صنعت تلمی اس میں برتی گئی ہے۔ تو اس طرح اس پر یہ مشقی سرگرمیاں تھی۔ دیگر جو سرگرمیاں ہیں، مشقی سرگرمیاں، آپ میرے ویڈیو کو بغور سنیں، میں نے اس میں تمام چیزیں بیان کی ہے، اس کو دھیان میں رکھ کر آپ یہ تمام مشقی سرگرمیاں حل کریں اور اسے اپنی بیاض میں درج کریں۔ السلام علیکم۔